میرا خیال خطبہ شروع ہو گیا ہے صدارتی. بہت شکریہ. ناصر زمل اور سبحان بھائی کی مشترکہ دعوت تھی. میں نے تو ایک گروپ میں ایسی بات کی اور پھر کرتے کرتے انہوں نے مجھے صدر بنا دیا. دیکھ لیں. بڑی بابرکت محفل رہی یار کہ مقداد بھائی، ظہیر بھائی، منیر بھی آ گیا. کیف کو تو خیر پورا زمانہ جانتا ہے. اور میری حیرت کی انتظار رہی جب یہ تذکیر بھائی نے بھی ماشاءاللہ دعوت قبول کی ہے اور وہ آئے. بڑے خوبصورت شعر سننے کو ملے ہیں. اور سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ نوجوانوں کی محفل ہے اور شاعری کا جو مستقبل ہے وہ بڑا تابناک ہے. اچھے اشعار سننے کو ملے، بلکہ بہت اچھے اشعار سننے کو ملے. بڑا خوبصورت پیرایا غزل کی طرف سے تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے. حاضری کے لیے چند شعر آپ سب دوستوں کی اجازت کے ساتھ. جو ہی سوال ہوا روشنی کے بارے میں، خدا بتانے لگا آدمی کے بارے میں. جو ہی سوال ہوا روشنی کے بارے میں، خدا بتانے لگا آدمی کے بارے میں. بہت سے لوگ میری دوستی سے جائیں گے، بہت سے لوگ میرے دوستی سے جائیں گے. نہ پوچھ میرا عقیدہ علی کے بارے میں. بہت سے لوگ میری دوستی سے جائیں گے، بہت سے لوگ میری دوستی سے جائیں گے. نہ پوچھ میرا عقیدہ علی کے بارے میں. بہت شکریہ آپ کی توجہ سے. دو تین شعر اور ہیں منقبت کے کہ الف سے میم کے رشتے کا اہتمام سمجھ، الف سے میم کے رشتے کا اہتمام سمجھ. برائے عشق یہ مابین وجہ لام سمجھ. الف سے میم کے رشتے کا اہتمام سمجھ. برائے عشق یہ مابین وجہ لام سمجھ. علی غلام محمد منم غلام علی. علی غلام محمد منم غلام علی. مجھے سمجھنے سے پہلے میرے امام سمجھ. بہت شکریہ. علی غلام محمد منم غلام علی. مجھے سمجھنے سے پہلے میرے امام سمجھ. اور زمین پہ نعت کا آغاز ہیں ابو طالب. زمین پہ نعت کا آغاز ہیں ابو طالب. عقیدہ ان کا سمجھنے کو ان کے کام سمجھ. بہت شکریہ. زمین پہ نعت کا آغاز ہیں ابو طالب. عقیدہ ان کا سمجھنے کو ان کے کام سمجھ. اور یہ سلسلہ ہے مودت کا اور محبت کا. یہ سلسلہ ہے مودت کا اور محبت کا. اسے تو حمد سمجھ نعت یا سلام سمجھ. ایک قطعہ ہے کہ اور تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اور تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. باخبر ہونے سے حیرانی نہیں ہوتی ہے. اور تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، باخبر ہونے سے حیرانی نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات میں وحشت کو دبا لیتا ہوں، بعض اوقات یہ ویرانی نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات میں وحشت کو دبا لیتا ہوں، بعض اوقات یہ ویرانی نہیں ہوتی ہے. ایک تازہ غزل سے چند شعر ہیں کہ کہاں کسی کی حمایت سے ہاتھ دھونا پڑے، کہاں کسی کی حمایت سے ہاتھ دھونا پڑے. مجھے ندی کی اجازت سے ہاتھ دھونا پڑے. کہاں کسی کی حمایت سے ہاتھ دھونا پڑے. مجھے ندی کی اجازت سے ہاتھ دھونا پڑے. اور کسی کو چاہے نہ جانے کا غم ستاتا رہا، کسی کو چاہے نہ جانے کا غم ستاتا رہا. کسی کو پہلی محبت سے ہاتھ دھونا پڑے.
کسی کو چاہے نہ جانے کا غم ستاتا رہا، کسی کو پہلی محبت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اور مجھے شعر دیکھنا کہ میں ایسے گیان کو لاتا نہیں دماغ تلک، میں ایسے گیان کو لاتا نہیں دماغ تلک کہ جس کی مان کے عورت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ میں ایسے گیان کو لاتا نہیں دماغ تلک کہ جس کی مان کے عورت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اور میں ایک لمس کو تصویر کر رہا تھا کہ پھر، میں ایک لمس کو تصویر کر رہا تھا کہ پھر مجھے بدن کی نجاست سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ایک چھوٹی بیر کی غزل ہے کہ سوچ یہ کتنی بڑی تصویر ہے، سوچ یہ کتنی بڑی تصویر ہے، ایک لمحے میں صدی تصویر ہے۔ سوچ یہ کتنی بڑی تصویر ہے، ایک لمحے میں صدی تصویر ہے۔ اور ایک ندی، ایک نظم، ایک لڑکی خدا، ایک ندی، ایک نظم، ایک لڑکی خدا، یہ زمیں کی آخری تصویر ہے۔ ایک ندی، ایک نظم، ایک لڑکی خدا، یہ زمیں کی آخری تصویر ہے۔ اور باقی سب آتے ہیں میں آتا نہیں، باقی سب آتے ہیں میں آتا نہیں، یہ مسلسل تیسری تصویر ہے۔ باقی سب آتے ہیں، مہربانی، باقی سب آتے ہیں میں آتا نہیں، یہ مسلسل تیسری تصویر ہے۔ اور جس میں میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ تو، جس میں میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ تو، خواب ہے یا واقعی تصویر ہے؟ جس میں میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ تو، خواب ہے یا واقعی تصویر ہے۔ ایک غزل جو میں نے ابھی تک کہیں بھی نہیں پڑھی، آپ دوستوں کی محبت کی نظر اور اس کے بعد اجازت، کہ اندھیری چار دیواری میں کوئی در نکل آئے، اندھیری چار دیواری میں کوئی در نکل آئے، دروں کی روشنی جگنوں سے گر باہر نکل آئے۔ اندھیری چار دیواری میں کوئی در نکل آئے، دروں کی روشنی جگنوں سے گر باہر نکل آئے۔ اور نظر کا بس نہیں چلتا مگر یہ اس کی منشا ہے، نظر کا بس نہیں چلتا مگر یہ اس کی منشا ہے، بلا تاخیر تو تصویر سے باہر نکل آئے، بلا تاخیر تو تصویر سے باہر نکل آئے۔ اور اب ایک یہ کوئی اور غزل نکل آئی ہے، یہ ممکن ہے تیرے معیار پر پورا نہ اتروں میں، یہ ممکن ہے تیرے معیار پر پورا نہ اتروں میں، یہ ممکن ہے تو میری سوچ سے بہتر نکل آئے، یہ ممکن ہے تیرے معیار سے، بہت شکریہ، یہ ممکن ہے تیرے معیار پر پورا نہ اتروں میں، یہ ممکن ہے تو میری سوچ سے بہتر نکل آئے۔ اور کہیں پر خال و خد اپنے میں رکھ کر بھول بیٹھا ہوں، کہیں پر خال و خد اپنے میں رکھ کر بھول بیٹھا ہوں، کوئی صندوق کھولوں گمشدہ زیور نکل آئے، کہیں پر خال و خد، مہربانی بہت شکریہ، کہیں پر خال و خد اپنے میں رکھ کر بھول بیٹھا ہوں، کہیں کوئی صندوق کھولوں گمشدہ زیور نکل آئے۔ اور کوئی صورت ہتھیلی پر یہاں سرسوں جمانے کی، کوئی صورت ہتھیلی پر یہاں سرسوں جمانے کی، کوئی حل ہے تعلق بھی گر بنجر نکل آئے۔ ایک آخری غزل اس کے بعد اجازت جناب، بہت دیر ہو گئی ہے، دوستوں نے بہت اچھا کلام سنا لیا کہ کسی کو، بلکہ جی اچھا، سیر کرنے کو جو خوشاب نہیں آتے ہیں، سیر کرنے کو جو خوشاب نہیں آتے ہیں، ایسے لوگوں کو نئے خواب نہیں آتے ہیں، سیر کرنے کو جو خوشاب نہیں آتے ہیں، ایسے لوگوں کو نئے خواب نہیں آتے ہیں۔ اور شہر کیسا ہے کہ سب لوگوں کی پیشانی پر، شہر کیسا ہے کہ سب لوگوں کی پیشانی پر زخم آ جاتے ہیں محراب نہیں آتے ہیں، شہر کیسا ہے کہ سب لوگوں کی پیشانی پر زخم آ جاتے ہیں محراب نہیں آتے ہیں۔ آخری غزل ہے کہ تمہاری ذات سے نسبت بتانا پڑ گئی تھی، تمہاری ذات سے نسبت بتانا پڑ گئی تھی، سو ہم کو پھول پہ تتلی بٹھانا پڑ گئی تھی،
تمہاری ذات سے نسبت بتانا پڑ گئی تھی، سو ہم کو پھول پہ تتلی بٹھانا پڑ گئی تھی، اور مذاکرات میں دریا سے ہارنے کے سبب، مذاکرات میں دریا سے ہارنے کے سبب میرے قبیلے کو کشتی بنانا پڑ گئی تھی، مذاکرات میں دریا سے ہارنے کے سبب میرے قبیلے کو کشتی بنانا پڑ گئی تھی، اور خدا بھی روگ میں ترمیم کرنے لگ گیا تھا، خدا بھی روگ میں ترمیم کرنے لگ گیا تھا، میرے مزاج کی وحشت بنانا پڑ گئی تھی، خدا بھی روگ میں ترمیم کرنے لگ گیا تھا، میرے مزاج کی وحشت بنانا پڑ گئی تھی، اور کشادگی کا تقاضا تھا منطقی سو مجھے، کشادگی کا تقاضا تھا منطقی سو مجھے، بدن کی تنگ عمارت گرانا پڑ گئی تھی، کشادگی کا تقاضا تھا منطقی سو مجھے، بدن کی تنگ عمارت گرانا پڑ گئی تھی، اور میں اپنے آپ میں کیا کیا لیے مرا ہوں نہ پوچھ، میں اپنے آپ میں کیا کیا لیے مرا ہوں نہ پوچھ، یہ پوچھ ان سے جنہیں لاش اٹھانا پڑ گئی تھی۔ بہت شکریہ۔